جب فرشتہ یہ روحیں بچے کے اندر ڈالتا ہے، شیطان بھی آ جاتا ہے۔ شیطان پھر لطیفہ نفس ہمارے اندر داخل کرتا ہے۔ اسی وقت جیسے ہی روحیں گئیں، اس کے فوراً بعد جو ہے وہ ہمارے اندر لطیفہ نفس داخل کر دیتا ہے، اور پھر ہمارے دل کے پاس اس کی اولاد ہے جس کا نام زلمبور ہے۔ زلمبور کے بچے ہیں جس کو خناس قرآن نے کہا ہے۔ خناس سورہ والناس میں آیا نا، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو وہ خناس جو ہے اسی کی اولاد میں سے ہے، ہاتھی کی شکل میں ہے، وہ ہمارے دل کے پاس بٹھا دیتا ہے تاکہ ہمارے دل میں اللہ کا نور داخل نہ ہو سکے۔ سمجھے آپ؟ اس کے بعد شیطان جو ہے وہ ہمارے دل کے اوپر دھاگے لپیٹتا ہے، خرطوم، زنار جس کو کہا جاتا ہے، 1,80,000 زنار وہ دل کے اوپر، تاکہ دل کے اوپر پورا ایول ویب بن جائے۔ یہاں پر خناس ہے، یہاں پر لطیفہ نفس ہے۔ لطیفہ نفس یہاں پر ہے مردوں کے، اور عورتوں کے لطیفہ نفس سینے میں ہوتا ہے۔ اس لیے مرد نماز پڑھتے ہیں تو یہاں ہاتھ باندھتے ہیں، اور عورتیں نماز پڑھتی ہیں، ہاں، مرد نماز پڑھتا ہے تو یہاں ہاتھ باندھتا ہے، عورتیں نماز پڑھتی ہیں تو یہاں ہاتھ باندھتی ہیں۔ اب یہ ہاتھ باندھنے کا یعنی راز کیا ہے؟ نماز مومنوں پر اللہ نے فرض کی تھی، قرآن میں ابھی بھی لکھا ہوا ہے، نماز مومنوں پہ فرض کی تھی۔ اور مومن کون ہوتا ہے؟ سورہ حجرات میں اس کی اللہ نے تشریح فرمائی، قالت الاعراب آمنا، کہ عرابیوں نے کہا کہ ہم مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لم تؤمنوا، کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، ابھی تو تم مسلمان ہوئے ہو، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان کلمہ تمہارے دلوں میں کدھر اترا ہے؟ جب دل میں کلمہ اتر جاتا ہے تو رگڑا لگتا رہتا ہے، اللہ 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 اللہ، اس کے رگڑا لگنے سے نور بنتا ہے، اور یہ دل کے ذریعے وہ نور پورے جسم میں نس نس میں پہنچ جاتا ہے۔ بھئی دل کا کام کیا ہے؟ دل ایک پمپنگ سٹیشن ہے نا۔ دل کا کام یہ ہے کہ ہمارے اندر دو قسم کی جو ہے رگیں ہیں، ایک کہلاتی ہے ورید اور ایک کہلاتی ہے شریان۔ اردو میں، انگریزی میں شریان کو کہتے ہیں آرٹری، اور ورید کو کہتے ہیں وین۔ آرٹری وہ ہوتی ہے جو پیوریفائڈ بلڈ لے کے جاتی ہے، اور ورید یعنی وین وہ ہوتی ہے کہ جو امپیور بلڈ لے کے جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی آپ بلڈ ٹیسٹ کرانے جائیں گے نا تو وہ آرٹری سے بلڈ نہیں لیں گے، آپ کی وین سے لیں گے بلڈ، وہاں سے ڈیٹیکٹ ہوگی بیماری، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ جو وینز ہیں وہ سارے جسم کا جو خون بن رہا ہے وہ دل کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور دل کا کام کیا ہے کہ دل اس بلڈ کو پیوریفائی کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کولیسٹرول ہمارے دل پر حملہ کر رہا ہے نا، ہمارے جگر پر تو حملہ نہیں کر رہا، نہ ٹانگوں پہ کولیسٹرول بھرا ہوا ہے، کیونکہ اس کا کام ہے صفائی کا۔ جو بھی امپیور بلڈ آ رہا ہے تازہ تازہ بن کے، وہ دل میں جائے گا، اور پھر دل اس کو آکسیجنیٹ کرتا ہے۔ یہ جو پلمونری والو اوپر دل کے لگا ہوا ہے جہاں سے دھڑکن ابھرتی ہے، اس کا کام یہی ہے، ایک دھڑکن گئی اس کو آکسیجن ڈالی، اور جو اس کے اندر امپیورٹیز ہیں اس کو سک کر لیا، آکسیجن ڈالی، جو امپیورٹیز ہیں اس کو سک کر لیا۔ اسی لیے ہماری جو ہے نا یہ بلاک ہو جاتی ہیں، کولیسٹرول اور نہ جانے کیا کیا چیزیں اس کو بلاک کر دیتی، کیونکہ اس کا کام ہی صاف کرنا ہے۔ تو اب یہ دل ہمارے خون کو پیور بنا رہا ہے، پیوریفائی کر رہا ہے، آکسیجنیٹ کر رہا ہے۔ سیدنا گوہر شاہی نے فرمایا حضور کی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اے بنی آدم، تیرے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے، او سنز آف ایڈم، دیر از اے لمپ آف فلیش ان یور باڈی، ٹھیک ہے نا۔
اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے. If it is reformed, the entire body becomes reformed. اگر اسی میں فساد ہے تو پورے جسم میں فساد رہے گا. یعنی پورے جسم کی جو طہارت ہے، پاکیزگی ہے، ہدایت ہے، اس کا براہ راست تعلق ہمارے قلب سے ہے. تو اگر قلب میں، دل کی دھڑکنوں میں اللہ بس جائے، رگڑا لگے اللہ کا، نور بنے، جس طرح بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو بجلی گونتی ہے نا، پتھر آپس میں ٹکراتے ہیں تو چنگاری بنتی ہے، پانی آپس میں ٹکراتے ہیں تو بجلی بنتی ہے، اسی طرح جب اللہ کا نام آپس میں ٹکراتا ہے تو نور بنتا ہے. دل کی دھڑکنوں میں اللہ کا رگڑا لگتا رہا، نور بنتا رہا دل میں. وہ جو نور بنتا رہا تو جو بلڈ یہاں سے جا رہا ہے آکسیجنیشن کے بعد، نور بھی اس میں شامل ہوتا گیا. پھر جب وہ نور نس نس میں چلا گیا، پھر جب وہ نور، اب آپ کے سننے کی بات ہے. جب نور نس نس میں چلا گیا تو سلطان اکباؤ نے کہا کہ پھر تیرے دل نے ایک دفعہ اللہ کہا، تجھے 72,000 قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا. کتنا؟ ہاں، دل نے اگر ایک دفعہ اللہ کہا. وہ کیسے؟ کہ تیرے اندر 72,000 مسام ہیں، دل نے ایک دفعہ اللہ کہا، 72,000 آوازیں یہاں سے بھی گونجیں گی نا. پھر شاہ ولی اللہ نے فرمایا کہ نہیں، تیرے دل نے اگر ایک دفعہ اللہ کہا تو تجھے 3.5 کروڑ اللہ کہنے کا ثواب ملے گا. آپ تو 1.25 لاکھ ختم کر کے آئیے نا. وہ دل اگر ایک دفعہ اللہ کہے تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تجھے 3.5 کروڑ اللہ کہنے کا ثواب ملے گا. کہ وہ کیسے؟ کہ تیرے جسم میں 3.5 کروڑ نسیں ہیں، جسم میں 3.5 کروڑ نسیں ہیں، اور دل نے ایک دفعہ اللہ کہا، 3.5 کروڑ نسوں سے وہ اللہ کا لفظ گونجا. سمجھ گئے نا؟ پھر جب نس نس میں نور چلا گیا تو وہی نور جو ہے نا، وہ ناک میں بھی ہے، زبان میں بھی آیا، آنکھوں میں بھی آیا، وہی نور ہتھیلیوں میں بھی آیا. اب تو کیا بن گیا؟ تو سراپا نور بن گیا. ایک حدیث شریف میں آیا کہ اتقوا فراست المؤمن، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو اللہ کے نور سے تو تبھی دیکھے گا نا جب تیری آنکھوں میں اللہ کا نور آئے گا. تو اللہ کا نور آنکھوں میں تبھی آئے گا نا جب تیرے دل سے نور بنے گا اور پورے وجود میں سرایت کرے گا. اب چھوٹی سی بات سمجھانے کے لیے میں نے اتنی بڑی بات آپ کے سامنے جو بیان کی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہاتھ مقام ناف پر کیوں رکھتا ہے مومن. یہاں پر ہمارا لطیفہ نفس ہے. جب ہم نماز پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، نماز میں نور بنے گا نا، ہتھیلیوں سے نور نکلے گا اور نفس میں جائے گا. ہتھیلیوں سے نور نکلے گا اور نفس میں جائے گا. اس طریقے سے قرآن مجید نے کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائیوں سے روکے گی. کب روکے گی؟ جب تیرے اندر نور ہوگا، تو نماز میں کھڑا ہوگا، تیری ہتھیلیوں سے نور نکلے گا، نفس میں جائے گا، پھر وہ نفس گناہ کرنے سے باز آئے گا نا. اچھا، ابھی تو نور تو ہے ہی نہیں، تو نار ہی نکل کے نفس میں واپس جاتی رہے گی نا. اس لیے لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، دن رات نمازیں پڑھتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ گناہوں میں بھی لگے ہوئے ہیں، فراڈ بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت بھی کرتے ہیں، بہتان بھی لگاتے ہیں، بے ایمانی بھی کرتے ہیں، ادھر کی برائی، اس کی برائی، اس کی برائی، اس کی برائی، اس سے حسد، اس سے بغض، لڑائی جھگڑا بھی. میں آپ سامنے بیٹھیں گے تو ایک دوسرے سے بڑے پیار سے بات کریں گے، اٹھ کے چلے جائیں گے تو کہیں گے یہ تو ایسے ہی یار بڑا خراب آدمی ہے. یہ سارے عیب بھی ہیں ہمارے اندر. پھر ہمارے امامے بھی ہیں، ہماری نمازیں بھی، داڑھی بھی ہیں، کس کام کی ہیں؟ قرآن مجید تو جھوٹ نہیں بولتا نا. قرآن مجید کہتا ہے کہ نماز برائیوں بے حیائیوں سے روکتی ہے. وہ تو 20 سال ہو گئے پیر صاحب ہیں جو تیل لگا کے بہانے عورتوں پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں. ایک عام آدمی نماز پڑھے گا تو اس کو برائی سے روکے گی، تو پیر صاحب کی نماز تو کچھ بہت ہی اعلیٰ ہونی چاہیے نا. وہ عورتوں کو غلط نیت سے ہاتھ پھیر رہا ہے. کہاں گئی نماز؟ کہاں گیا دین؟ کہاں گیا دل کی صفائی؟ اندر شیطان بیٹھا ہوا ہے، اور ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ بس یہ جو ظاہری پھوں پھاں کر رہے ہیں نا، یہی نماز ہے، یہی ہمیں اللہ تک پہنچا دے گی. نہیں، وہ جب تیرے اندر نور جائے گا پھر تیری ہتھیلیوں سے یہاں سے نور نکلے گا. اسی وجہ سے حضور پاک نے فرمایا تھا مومنین کو
کہ ایک دوسرے سے مصافحہ کیا کرو. مصافحہ کرنے سے کینہ جاتا ہے. ہم تو روز ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں, کبھی کینہ نہیں گیا نا. کیوں ان کے یہاں سے نور نکلتا تھا. تو نے مصافحہ کیا, اس کا نور تیرے ہاتھ میں, تیرا نور اس کے ہاتھ میں, کینہ جل گیا. کیوں جی؟ مصافحہ کرو تاکہ کینہ جائے. ایک دوسرے کو معانقہ کرو, حضور نے فرمایا, سینے سے لگاؤ تاکہ کینہ چلا جائے. وہ ادھر نور ہوگا, ادھر نور ہوگا, تب کینہ جائے گا نا. ادھر بھی بغض, ادھر بھی بغض, سینے سے بھی لگ رہے ہیں, پھر بھی سوچ رہے ہیں کہ اس کو میں مزہ چکھاؤں گا. تو یہ ہمارا سارا بیکار ہو گیا. کیوں بیکار ہو گیا؟ کہ ہمارے دل میں نور نہیں ہے. یہی نور کی تعلیم سکھانے کی دنیا کو ضرورت ہے. TV, bringing light, love, and peace in your life.